बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान हालात काफ़ी कशीदा हो गए हैं। इस निज़ाम के लिए एक और महाज खुल गया है। एक महाज इस निज़ाम के लिए इमरान खान ने खोला हुआ है, इमरान खान की बहनों ने खोला हुआ है कि इमरान खान सरेंडर नहीं कर रहे, उनकी बहनें पीछे नहीं हट रही। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी वो भी डटी हुई हैं। और इस निज़ाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो डेफिनेटली इमरान खान है, और इमरान खान इस निज़ाम को घुटने पर ले आए हैं। इसके अलावा दूसरा जो महाज है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की लीडरशिप ने खोला हुआ है। 8 सितंबर को हड़ताल का ऐलान है और ख़ासी बड़ी एक्टिविटी जो है वो 8 सितंबर को होने जा रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो बाहर क़यादत है वो उस तरह से हमें एक्टिव नज़र नहीं आ रही। चाहे वो सैलाबज़दा इलाकों के अंदर एक्टिविटीज़ हों, इस हुकूमत को एक्सपोज करना हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस हुकूमत की या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस हुकूमत की जो बद इंतज़ामी है, जो करप्शन, लूट मार, नाअहलियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको एक्सपोज करना हो, आवाम की हालत ज़ार बतानी हो, उस पर तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप हमें बिल्कुल एक्टिव जो है वो नज़र नहीं आती। ना ही तहरीक में वो संजीदा नज़र आते हैं, ना इमरान खान की बहनों के साथ जो हुआ है उस पर संजीदा नज़र आते हैं। मुकम्मल तौर पर ठंड प्रोग्राम है क्योंकि ये कंप्रोमाइज्ड हैं। लेकिन एक और महाज खुल गया है, वो है जुडिशरी का महाज। देखें, मैं आपको ना इस लेटर को पढ़ के बताता हूँ और साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है अगर कोई जानना चाहे, क्योंकि इसी के ऊपर जो है वो अदलिया के अंदर बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो गया है। देखें, हम ये तनकीद करते थे, लेकिन वो हमारी तनकीद ख़त्म हो गई है। हम तनकीद करते थे मंसूर अली शाह साहब पर, मुनीब अख्तर साहब पर, अतर मिनल्ला साहब पर कि अगर हाई कोर्ट के जजेस, आज़ाद जजेस डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ करें। तो अब ये काम शुरू हो गया। आपने देखा कि पहले मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने ख़त लिखकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी को एक्सपोज किया। उसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने खिताब किया। अतर मिनल्ला साहब के हवाले से मैं अगली वीडियो में बड़ी तफसील से बात करनी है कि उनकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा नागवार गुजरी है और जिस पे जो है ना वो इस निज़ाम के तन बदन में आग लगी हुई है। अब जो है वो मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को, और अब जस्टिस याहिया आफरीदी और मंसूर अली शाह साहब के दरमियान मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस याहिया आफरीदी को मुकम्मल तौर पे एक्सपोज कर दिया है। ऐसा उन्होंने एक लेटर लिखा है जो पूरी FIR है, जो पूरी चार्जशीट है, पूरा मुकदमा है, और जस्टिस याहिया आफरीदी इससे नहीं निकल सकते। ये पीछा करेगा ये लेटर जस्टिस याहिया आफरीदी का। जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए हालात तंग होते चले जा रहे हैं। अब उनको खुल के और बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं नवाज शरीफ का बंदा हूँ, हाँ मैं शहबाज शरीफ का बंदा हूँ, हाँ मैं इस निज़ाम का बंदा हूँ, हाँ मेरी वफादारियाँ इस निज़ाम के साथ हैं, हाँ मेरी मोहब्बतें, मेरी अकीदतें, मेरा सब कुछ, मेरा तन मन धन इस निज़ाम के लिए है। हाँ मैं डील करके आया हूँ, हाँ मैं इस निज़ाम के साथ खड़ा रहूँगा, हाँ 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 मैं आइन के साथ नहीं हूँ, मैं अपने हलफ के साथ नहीं हूँ, मैं जिन चीज़ों पे मामला तय करके आया हूँ मैं वही करूँगा। जो मेरा उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, जो मेरा कर सकते हो कर लो। मैं शहबाज शरीफ के साथ चलूँगा, मैं इस निज़ाम के साथ चलूँगा, मैं आइन और कानून के साथ नहीं चलूँगा, नहीं चलूँगा, नहीं चलूँगा। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो लेटर लिखा है, लेटर क्या लिखा है एक बात ध्यान में रखें कि परसों होने जा रही है, सोमवार को 8 सितंबर को फुल कोर्ट रेफरेंस होगा ओपन कोर्ट में अदालती साल के आगाज़ के मौके के ऊपर, क्योंकि छुट्टियां हैं, छुट्टियां ख़त्म होंगी 8 सितंबर को। 8 सितंबर को नए अदालती साल का आगाज़ होगा जिसमें जस्टिस याहिया खान आफरीदी अपनी झूठी कारकर्दगी बताएंगे, हवाई फायरिंग करेंगे, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो सब झूठ होगा, वो सब गलत बयानी होगी, वो फनकारी होगी, वो अदाकारी होगी, शहबाज शरीफ की तरह ड्रामे होंगे। उससे पहले जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने ख़त लिख के इतना फंसा दिया है कि अब जब वो सोमवार को स्पीच करेंगे तो आप, मैं, हम सब इन चीज़ों पे परखेंगे जस्टिस याहिया आफरीदी को कि भाई क्या आपने इन सवालों के जवाब दे जो मंसूर अली शाह साहब ने आप पे सवालात उठाए हैं, वो सवालात क्या हैं और क्यों ये सवाल पीछा करेंगे जस्टिस याहिया आफरीदी का। और ये बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस खबर को, ये मैं इसलिए भी ये लेटर आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ क्योंकि इसको मीडिया पे कवरेज रुकवा दी गई है, मीडिया को रोक दिया गया कि आपने इसकी कवरेज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इस निज़ाम के अहम तरीन किरदार जस्टिस याहिया आफरीदी के एक्सपोज होने का ये किस्सा है, ये उनका डॉक्यूमेंट है, ये दस्तावेज है, ये चार्जशीट है। इसलिए ये निज़ाम नहीं चाहता कि इसके ऊपर बात हो, इसलिए हमने इसके ऊपर बात करनी है, इसको सुनना है, सुनाना है, अपने तौर पे लोगों को बताना है कि ये मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा है। इस ख़त में पहला नुक्ता उन्होंने लिखा है कि फौरी नोयत के जो इदारा जाती खदशात हैं, अदलिया को जो ऐसे खदशात हैं उसके ऊपर उन्होंने लिखा है। मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है याहिया आफरीदी साहब के नाम ख़त में कि आपके बाद इस अदालत का सीनियर तरीन जज होने के नाते मैं ये ख़त ना चाहते हुए भी एक नागुज़ीर इदारा जाती जिम्मेदारी पूरी करने के लिए लिख रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं नागुज़ीर वजूहात हैं, अदालत को बचाना है, इदारे को बचाना है, इसलिए ये ख़त लिख रहा हूँ। मुझे ये ख़त लिखने पर मजबूर करने वाली बात
آپ کا مستقل اور مکمل مسائل کو نظر انداز کرنا ہے، کیونکہ آپ مسائل کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں، اس لیے میں مجبور ہوں یہ خط لکھنے پر۔ میرے بار بار کے خطوط اور تحریری رابطے جو میں نے ذیل میں درج مسائل پر آپ کو بھیجے، سب کے سب نظر انداز کر دیے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے تمام لیٹرز، میرے تمام خطوط، میری تمام درخواستیں، جو کچھ میں نے آپ کو لکھا ہے، آپ نے سب کو نظر انداز کیا، آپ نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ ایک بار مجھے کوئی آپ نے تحریری جواب دیا، نہ ہی زبانی طور پہ آپ نے میرے سوالوں کا جواب دیا، جو بار بار میں عدلیہ کے ادارے کو بچانے کے لیے آپ کو لکھ رہا تھا، میں آپ کو آپ کا حلف یاد دلانے کے لیے لکھ رہا تھا، لیکن آپ جو ہے وہ مکمل طور پہ مجرمانہ طور پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کانفیڈنٹ ہے، نہیں، نظام آپ کے ساتھ ہے، طاقت آپ کے ساتھ ہے، بندوق آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کیوں آئین کے اوپر ہونے والے سوالوں کا جواب دیں گے؟ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے عدالت کے سینئر ترین جج کے ساتھ اس قسم کی خاموشی محض بدتمیزی نہیں بلکہ اس عدالت کی ہم آہنگی کی روایت کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس ادارہ جاتی شائستگی کی خلاف ورزی ہے جس کے بغیر کوئی آئینی عدالت اپنا کام نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں یہ بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے کہ میں لیٹر لکھ رہا ہوں، آئینی سوال اٹھا رہا ہوں، قانونی سوال اٹھا رہا ہوں، آپ کو آپ کا حلف یاد دلا رہا ہوں اور آپ جواب ہی نہیں دے رہے۔ اس طرح تو معاملہ نہیں چل سکتا۔ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسا کہ 8 سپٹمبر 2025 کو نیا عدالتی سال شروع ہو رہا ہے اور آپ نے عدالتی کانفرنس طلب کی ہے، کیونکہ ایک تو اوپن کورٹ میں کانفرنس ہوگی، ایک اندر ججز کی چائے کے اوپر میٹنگ ہوگی، بند کمرے میں میٹنگ ہوگی، وہ فل کورٹ میٹنگ ہوگی، باہر فل کورٹ ریفرنس ہوگا۔ تو منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے عدالتی کانفرنس طلب کی ہے جس میں آپ کی جانب سے کی جانے والی عدالتی اصلاحات کا جائزہ لیا جائے گا اور نئے عدالتی سال کے لیے ترجیحات طے کی جائیں گی۔ ہر عدالتی سال کے آغاز پہ جو فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے اس میں پچھلے سال کی کارکردگی کو جانچا جاتا ہے اور اگلے سال کے اہداف کا تعین کیا جاتا ہے کہ اگلے سال ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے اس فل کورٹ میٹنگ میں جو بند کمرے میں ہوگی پچھلے سال کی اپنی کارکردگی کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے اور اگلے سال کی اپنی ترجیحات کے بارے میں اطلاع دینی ہے، تو ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بر وقت میں یاد دلاؤں کہ آپ کو کن چیزوں پہ بات کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بر وقت اور موقع کی مناسبت سے درست بات ہوگی کہ میری جانب سے اس خط میں اٹھائے گئے خدشات کا آپ کی جانب سے اس فورم پر جواب دیا جائے، وہ جو میٹنگ ہے اس میں آپ جواب دیں۔ ان سوالات کا جواب دے کر نہ صرف آپ جو ہے وہ ان سوالوں کا بھی جواب دیں، یہ جو میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں آپ ان سوالوں کا بھی جواب دیں جو آج تک آپ نے جواب نہیں دیا، اور بلکہ ججز، بار اور عوام کو بھی یقین دہانی آپ کروائیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں اور آپ کا اصلاحات کے حوالے سے وین کی جو بنیاد ہے وہ ججز کے درمیان ہم آہنگی، شفافیت اور آئین سے وفاداری کی بنیاد پر ہے، کہ آپ عوام کو، ججوں کو، بار کو، وکیلوں کو اعتماد دیں، یقین دلائیں کہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ حلف کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے۔ اس خط کو میری ذاتی شکایت نہ سمجھا جائے بلکہ وقار اور ذمہ دارانہ حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی کوئی شکایتیں نہیں کر رہا آپ سے، کوئی ذاتی میرا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آئین کا ہے، پاکستان کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بطور چیف جسٹس دور میں 26 اکتوبر 2024 سے آج تک سب سے زیادہ 3956 یعنی تقریباً 4000 کیسز کے میں نے فیصلے کیے ہیں اور 35 جو ہے وہ میری رپورٹڈ ججمنٹس ہیں، یعنی رپورٹڈ ججمنٹس ہوتی ہیں جس میں کسی آئینی یا قانونی سوال کو حل کیا جائے اور پھر اس ججمنٹ کو نیچے کی تمام عدالتیں فالو کریں، ایک نیا قانونی نقطہ سیٹل کرے کوئی جج، اس کو کہتے ہیں کہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے 35 رپورٹڈ ججمنٹس لکھی ہیں، 4000 کیسوں کے تقریباً فیصلے کیے ہیں، اور یہ اعداد و شمار، وہ کہتے ہیں جو میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دے رہا ہوں، یہ جو اعداد و شمار آپ کو بتا رہا ہوں، خود کو مبارکباد دینے کے لیے نہیں بلکہ ان حقائق کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ یہ میں اپنے منہ میں میٹھو نہیں وہ کہہ رہے ہیں بن رہا، ان کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو فگر دے رہا ہوں اس سے میری عدالت کے کام کے ساتھ گہری وابستگی ثابت ہوتی ہے کہ میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں۔ میرے یہ اعداد و شمار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو تحفظات میں ظاہر کر رہا ہوں وہ سستی اور غفلت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک ایسے جج کی جانب سے ہیں جو تواتر اور ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔ یہ ادارہ جاتی تحفظات ہیں جو تجربے اور ذمہ داری کی بنیاد پر ہیں، نہ کہ ذاتی شکایت کی بنیاد پر۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا اور اس کے تحت جو ہے وہ کمیٹیاں بنی اور ان کمیٹیوں کے ذریعے جو ہے وہ فیصلہ ہوا تھا کہ کیسز کے سماعت کے لیے مقرر کیا جائیں گے۔ اس کا مقصد واضح ہے کہ زیر التوا کیسز کے حوالے سے شفاف مینجمنٹ پلان ترتیب دیا جائے، نہایت ذہانت کے ساتھ کیسز کی درجہ بندی کی جائے اور انہیں مشترکہ مشاورت کے ساتھ بینچز کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ 3 جج بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کون کون سے بینچ بنانے ہیں، کون کون سے کیسز لگانے ہیں، کون سے کیسز پہلے سننے ہیں، کون سے بعد میں سننے ہیں، کس میں کون سا بینچ ہونا چاہیے، کون سا عوامی مفاد کا ہے، کون سا عوامی مفاد کا نہیں ہے۔ یہ فیصلے کمیٹی میں ہونے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد
پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ایک بھی اجلاس طلب نہیں کیا گیا. یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے. یعنی 1 سال ہونے والا ہے جسٹس جائیہ خان کو اور ایک بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا, جس کے ممبر کون کون ہیں؟ جسٹس جائیہ خان, جسٹس حاجی امین, جسٹس منصور علی شاہ. آگے منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بغیر کسی مشاورت کے کاز لسٹیں جاری کی جا رہی ہیں اور بینچ تشکیل دیے جا رہے ہیں, روسٹرز تقسیم کیے جاتے ہیں اور ججز سے توقع کی جانب سے ججز سے جو ہے وہ ججز سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بغیر کچھ دیکھے آنکھیں بند کر کے اندھا دھن جو ہے وہ دستخط کر دیں گے. کیسز تفویض کرنے اور درجہ بندی کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی جا رہی. بطور کمیٹی کے سینئر رکن مجھے کوئی موقع نہیں ملا کہ میں اس کے کام میں اس کے مینڈیٹ کے مطابق حصہ لے سکوں, کہ اس کام میں اپنے مینڈیٹ کے مطابق حصہ لے سکوں. آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا, آپ کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں بلاتے. اور آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ اور حاجی امین سائن کرتے ہیں اور میرے پاس بھیج دیتے ہیں کہ سائن کر رہے ہیں تو کر دو, ورنہ 2-1 سے فیصلہ تو ویسے ہی ہو گیا. ہم نے 2 فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ بینچ ہوں گے, یہ کیس ہوں گے, یہ کاز لسٹ ہوگی اور یہ روسٹر ہوگا. فیصلے حاجی امین اور جسٹس جائیہ خان یہ دونوں کر لیتے ہیں اور پھر یہ منصور علی شاہ صاحب کو بھیج دیتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب دستخط کریں یا نہ کریں, 2 کے دستخط پہلے موجود ہوتے ہیں, فیصلہ تو 2 جج کر چکے ہوتے ہیں کمیٹی کے, تو ان کے دستخطوں کا کوئی میٹر ہی نہیں کرتا, ان کے خلاف میٹر ہی نہیں کرتا.